ہمارے ساتھ وردہ خلیل صاحبہ بھی موجود ہیں جو کہ جرنلسٹ ہیں، ورجینیا سے ہمارے ساتھ براہ راست ہیں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ سینئر اینالسٹ نوید چودھری صاحب موجود ہیں۔ نوید صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ وردہ آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ابھی تک کی کیا صورتحال ہے، کیا سچویشن ہے؟ جس طرح سے ان پرسن ووٹنگ بہت زیادہ یہ کہا جا رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ لوگ آئیں اور ان پرسن ووٹنگ کریں، تو کیا کچھ آج کی ووٹنگ فرق ڈال سکتی ہے ان عوامی رائے عامہ کے جائزوں پر جو کہ اس سے پہلے سامنے آتے رہے ہیں اور جو بائیڈن کے حق میں رہے ہیں؟ شکریہ ذیشان، یہاں ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ الیکشن کا جب سے پچھلے 1 مہینے سے یا 2 مہینے سے صدر ٹرمپ کی جانب سے کچھ ملے جلے جو ان کے جو خیالات ہیں وہ سامنے آ رہے تھے، جس میں وہ اپنے سپورٹرز کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان میل جو ہماری ووٹنگ ہے وہ اس میں دھاندلی ہوتی ہے اور اور بھی کہ بہت زیادہ دھاندلی ہو رہی ہے، یعنی کہ انہوں نے ایک قسم کا ووٹرز کے اندر ایک خوف یا ایک بے چینی پیدا کرنے کی کوشش کی اور تھوڑی سی کنفیوژن بھی کریٹ ہوئی۔ دوسری طرف جو بائیڈن تھے انہوں نے اپنے ووٹرز کو ایک اسٹریٹ لائن دی اور ان کو انکریج کیا اور ان کو بتایا کہ آپ ان پرسن ووٹنگ جو ہے وہ کریں۔ تو جہاں تک میرا خیال ہے کہ ڈیموکریٹ ووٹرز جو ہیں وہ زیادہ اس حوالے سے کلیئر ہیں کہ انہیں ان پرسن ووٹنگ کرنی ہے۔ میں ذاتی طور پہ کچھ لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے میل ان بیلٹ جو ہے وہ ریکویسٹ کیا تھا، لیکن وہ خود ذاتی طور پر جا کے اپنا یقینی بنانے کی کوشش کی کہ جو بیلٹ ہے وہ وقت سے پہلے اور نومبر کی 3 تاریخ تک جو ہے اس کو کاؤنٹ کر لیا جائے۔ تو اس وقت جو ورجینیا اور میری لینڈ کی صورتحال ہے یہ پریڈومنٹلی جو ہے یہ بلو اسٹیٹس کہلاتی ہیں جہاں پہ ڈیموکریٹ کا زیادہ سپورٹ ہے۔ یہاں پہ بہت زیادہ ارلی ووٹنگ دیکھنے میں آئی اور آج کچھ دوستوں سے بات ہوئی اور میں نے خود بھی اس چیز کا جائزہ لیا کہ ووٹنگ کے لیے جیسے پہلے قطاریں لگی ہوتی تھیں اس سے پہلے الیکشنز میں، وہ قطاریں اور وہ رش دیکھنے میں نہیں آ رہا کیونکہ بہت سارے لوگوں نے ارلی ووٹنگ جو ہے وہ کر لی ہے۔ 100 ملین سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ ارلی ووٹنگ کر چکے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ اگر آپ میں اپنا ذاتی طور پہ جو میں سمجھتی ہوں کہ جو ارلی ووٹنگ کے لیے جو لوگ گئے ہیں وہ زیادہ تر ڈیموکریٹ ہیں، کیونکہ ان کو اس چیز کا بالکل اعتبار سمجھ میں نہیں تھا کہ حکومت کا یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا کیا سٹینس ہوگا 3 نومبر کے بعد۔ تو زیادہ تر ڈیموکریٹ جو ہے وہ اپنی ووٹنگ جو ہے وہ کاسٹ کر چکے ہیں اور آج کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں پہلے ہی ووٹنگ ہو چکی ہے تو آج ذرا اتنی بڑی تعداد میں جس طرح کا وہ ایک آپ کہنے کے الیکشن کے روز جو ایک گہما گہمی ہوتی ہے وہ اتنی دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ صحیح، یعنی کہ ارلی ووٹنگ میں زیادہ لوگوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹرن آؤٹ کی ابھی بات کی جا رہی ہے اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک ہسٹورک ٹرن آؤٹ ہو سکتا ہے اس دفعہ۔ ابھی کے اگر ارلی ووٹنگ کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اگر ہم ان پرسن ووٹنگ کی بات کریں تو کیا آن گراؤنڈ کیا سچویشن ہے اس حوالے سے؟ ذیشان، جیسے ابھی طاہر صاحب نے فرمایا کہ یہاں پہ پہلے سے بہت زیادہ جوش اور جذبہ دیکھا جا رہا ہے، لوگ بہت پرسنلی اس الیکشن کو دیکھ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جیسے کہ ابھی آپ کا سوال یہ تھا کہ کتنا ٹرن آؤٹ ہو سکتا ہے، تو ٹرن آؤٹ تو پہلے ہی تاریخ جو ہے اس نے تاریخ بنا لی ہے جس طرح ارلی ووٹنگ کا جو ٹرن آؤٹ رہا ہے۔ باقی یہ ہے کہ اس دفعہ ریکارڈ نوجوان جو ہیں وہ بھی ووٹنگ کر رہے ہیں اور آئی تھنک کہ اس وقت جو الیکشن جو صورتحال اختیار کر گیا ہے وہ امریکہ کی کور ویلیوز کو ہے وہ ہٹ کر رہے ہیں۔ دونوں امیدوار جو ہیں ان لوگوں نے جس چیز کو اپنا ایجنڈا بنایا ہے دونوں امیدواروں نے وہ ان کی کور ویلیوز ہیں اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کسی بھی معاشرے میں 2 طرح کی نقطہ نظر پایا جاتا ہے جو کہ ایک دوسرے سے مکمل طور پر مختلف ہوتا ہے۔ تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ووٹرز ہیں اور دونوں جماعتوں کے جو ووٹرز ہیں ان کے لیے یہ ایک پرسنل فائٹ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے اور اسی لیے یہی بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ووٹنگ کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ ہوگا۔ جہاں تک ٹرمپ ووٹرز کی اگر آپ بات کریں جو کہ میں پہلے اس بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ٹرمپ کی جو ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ اصل میں ان کے بہت ہی ڈائی ہارڈ سپورٹرز ہیں
وہ کئی سپورٹرز کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو کسی بھی طرح آپ ان کو کنونس نہیں کر سکتے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں سے اختلاف کریں، کیونکہ امریکہ کا ایک بہت بڑا طبقہ ابھی بھی جو ہے جن کو وائٹ سپورٹرز کہا جاتا ہے یا وائٹ ووٹرز جو ہیں وہ ان کو اصل میں ٹارگٹ کرتے ہیں اور ان کے لیے جو چیزیں اہم ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. لہٰذا ان سپورٹرز کو جو ان کی پریورٹیز ہیں وہ مل رہی ہیں، جس میں آپ یہ دیکھیں کہ بلیک لائف میٹر وہ اس کو بالکل ڈینائی کرتے ہیں کہ بلیک لائف میٹر جو ہے وہ ایک مسئلہ ہی نہیں ہے. سسٹمیٹک ریسزم یہ اس کا تو جواز ہی نہیں ہے. تو کئی بہت بڑا طبقہ جو امریکہ کا ہے وہ ان چیزوں پر اب بھی اعتماد کرتا ہے. ان کا سب سے بڑا جس کے اوپر انہوں نے اسٹینس لیا وہ امیگریشن تھی، جس پہ ان کا ووٹر جو تھے وہ بے انتہا خوش تھے، اور آتے ہی انہوں نے امیگریشن. پہلے بھی پاکستانی ووٹرز جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہلری کلنٹن جو ہیں وہ ان کا اسٹینس جو ہے وہ سیاسی قسم کا ہے، اور اخلاقی طور پر بھی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اتنا اہمیت نہیں دیتے تھے. لیکن ان میں بھی کچھ لوگ، میں پہلے بھی جانتی تھی 2016 میں انہوں نے ٹرمپ کو ووٹ کیا ان کی اکنامک پالیسیوں کی وجہ سے. وہ ہر انسان کا ذاتی ایک آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پریورٹی ہوتی ہے کہ ان کو کیا چیز چاہیے. تو آلموسٹ 5% لوگوں کو میں جانتی ہوں جنہوں نے ٹرمپ کو ووٹ کیا، اور اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں پاکستانی اور مسلمان جو صدر ٹرمپ کو ہی ووٹ کریں گے. لیکن زیادہ تر رجحان جو ہے وہ بائیڈن کی جانب ہے. جہاں تک خواتین کی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ ٹرمپ کو بہت بڑی سپورٹ حاصل کی 2016 میں، جو کہ خواتین کی تھی، وائٹ خواتین کی تھی. اس دفعہ وہ سپورٹ بھی کم ہو گئی ہے. آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے وہ فرسٹریشن بھی دیکھی ہوگی صدر ٹرمپ کے اندر کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ سپورٹ کم ہو رہی ہے. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک ریلی سے خطاب کیا اور انہیں یہ کہا بھی باقاعدہ کہ پلیز لو می. تو ان کی فرسٹریشن جو ہے وہ ان کے جلسوں میں اور ان کے بیانات میں بھی سامنے آ رہی ہے. تو یہ تو ایک پولنگ میں بھی چیز سامنے آئی ہے جو اس سے پہلے پول کیے گئے کہ ان کی خواتین میں صدر ٹرمپ کی مقبولیت بہت کم ہو گئی ہے. اس سے پہلے اس کے مقابلے میں 2016 میں خواتین کی بہت بڑی تعداد اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بہت زیادہ ان کو جو اہمیت حاصل تھی ان میں بڑا کردار جو تھا وہ خواتین کا تھا. ٹھیک، وردہ ساتھ رہیے گا.